ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ تو ایک لگتا ہے کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ کھلواڑ ایم کیو ایم اپنے ساتھ خود بھی کر رہی ہے۔ آج مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ایک تحریری معاہدہ کیا ہے، اس کو سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جھوٹا معاہدہ ہے جس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے۔ تو پھر اس طرح کا ایک معاہدہ ایم کیو ایم نے کیوں کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی فیس سیونگ چاہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعیم الحق، وہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں کراچی کے نعیم صاحب، انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ نہ تو گھر کی رہی ہے، نہ ادھر کی رہی ہے ایم کیو ایم، نہ ادھر کی رہی۔ تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے پچھلے کئی الیکشنز کے بعد، اور اتنی سیٹیں جیتنے کے بعد بھی وہ تنکے سے زیادہ ہلکے کیوں نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں ہوں سجاد انور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب، فیس بک چینل مختلف۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہاں، تو ایم کیو ایم کی بات ہو رہی تھی۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لمبے چوڑے مذاکرات ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے سامنے ایک نقشہ تھا کہ وہ آئیں گے، ایک سادہ اکثریت ان کے پاس ہوگی، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ اور باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایک گورنمنٹ بنائیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور اس میں پیپلز پارٹی مائنس ہوگی۔ لہٰذا سندھ کا جو پاور چنک ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ سارا ایم کیو ایم کو ملے گا اور جی ڈی اے کو ملے گا۔ یہ تھا الیکشن سے پہلے کی سکیم مسلم لیگ نون کی، اور انہوں نے بڑا 3-4 دور کیے تھے۔ شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، پھر ایم کیو ایم نے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنی سیٹ، وہ جہاں سے فیصل ووڈا ان سے چند سو ووٹوں سے جیتے تھے، وہ چھوڑ دی تھی ایم کیو ایم کے لیے، اور وہاں سے ایم کیو ایم کے جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن الیکشن کے بعد اس ساری سکیم کے اوپر پانی پھر گیا۔ وہ یوں کہ مسلم لیگ نون وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جس کا اس نے خواب دیکھا ہوا تھا۔ اس کو مجبوراً پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جانا پڑا اور ان سے مدد مانگنی پڑی۔ اب جب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے آ گئی ہے تو جی ڈی اے بھی صاف ہو گیا ہے اور ایم کیو ایم بھی صاف ہو گئی، اور اس نے ہونا تھا۔ اس کی جھلک آپ نے آڈیو لیکس میں بھی دیکھی، گورنر کی جو آڈیو لیک آئی اس میں بھی دیکھی، مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیک آئی اس میں بھی دیکھی۔ تو اب ایم کیو ایم کو مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فی الحال ایک چھوٹی کیبنٹ بنانے جا رہے ہیں فیڈرل سطح پہ، اور جب پیپلز پارٹی شامل ہونے جائے گی تو اس وقت ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ فی الحال یہ جو چھوٹی کیبنٹ ہے 14-15 لوگوں کی، اس میں ایم کیو ایم والے صرف ایک سیٹ لے لیں، ایک وزارت لے لیں، اور باقی چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ گورنری کے اوپر بھی ایم کیو ایم کو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اگر خوش بخت شجاعت کو گورنر لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں، ادروائز مسلم لیگ نون کا گورنر آئے گا، کیونکہ یہ سلاٹ مسلم لیگ نون کو دی جا چکی ہے۔ اب مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو ان کی مرضی کا گورنر بھی دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وزارت بھی ان کو ایک مل رہی ہے۔ تو اب ایم کیو ایم کے لیے ایک رستہ تھا، ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، کیونکہ پیچھے سے ڈنڈا بھی ہے کہ آپ نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو ووٹ دینا۔ تو ایم کیو ایم کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، اور وہ فیس سیونگ تھی آج کا معاہدہ۔ اچھا، اب اس معاہدے کی اوقات دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے کہ جو صوبے کو وفاق پیسے دیتا ہے وہ پیسے سیدھے بلدیاتی اداروں کے پاس ہیں۔ یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں 2 قباحتیں ہیں مسلم لیگ نون کی طرف۔ پہلی قباحت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو 2/3 میجورٹی اس اسمبلی میں کم از کم 5 سالوں میں نہیں آئے گی کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے۔ اور دوسری بڑی جو عملی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر پارلیمنٹ سے
2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس بھی کروا لی جائے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کو ووٹ دے دیں، تو پھر اس کو امپلیمنٹ صرف سندھ میں نہیں ہونا، صرف کراچی میں نہیں ہونا، اس کو پنجاب میں بھی ہونا ہے۔ اور جب پنجاب میں کرنا ہے تو مسلم لیگ نون کو یہ سمجھ ہے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہوں گے تو وہ وہاں پہ پی ٹی آئی بہت مارجن کے ساتھ آگے آ سکتی ہے، لہٰذا یہ فنڈ سیدھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی مسلم لیگ نہیں چاہے گی کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد ہو، اور یہ ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا۔ تو جو میں نے کہا نا کہ یہ ایک جھوٹا معاہدہ کیا گیا، اس کی بنیاد یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔